صبح کاذب کی روشنیاں پھوٹنے تک جمشید نے بڑی اہم کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر کے ریزیڈینشل ایریا تک پہنچ گیا تھا۔ یہ کالونی صرف بی ایس ایف کے شادی شدہ ملازمین کے لیے وقف تھی اور یہاں 100 سے زائد مکانات ایک خوبصورت ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ اس کالونی سے ملکہ ایک اور عمارت زیر تعمیر تھی جس کالونی سے قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا اور مزید 1 فرلانگ دور ایک جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ جنگل کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ کہ یہ غیر قدرتی جنگل تھا، لیکن بلا شبہ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا جنگل تھا جو بادی النظر میں بہت گھناؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ زیر تعمیر عمارت کے مزدور شاید آج چھٹی پر تھے یا پھر کوئی اور بات تھی کہ وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جمشید کو یاد آ گیا آج اتوار کا دن تھا جو مقامی چھٹی ہوتی ہے، اور اس بلڈنگ کے مزدوروں نے بھی شاید آج چھٹی کی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے خود کو چھپانے کے لیے 2 آپشن رکھے۔ ایک تو بی ایس ایف کی رہائشی کالونی تھی، دوسرا آپشن یہ زیر تعمیر عمارت جو عمارت سے زیادہ بلاک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زیر تعمیر عمارت کو منتخب کیا اور اب اس طرف گامزن تھا۔ سورج کی کپکپاتی روشنیوں نے پلک چپکتے سرائی علاقے کی ٹھنڈی صبح کو نگل لیا تھا، اور جیسے ہی نہر پر برستا ہوا سورج دیوتا آسمان پر نمودار ہوا، زمین پر بچھی رات کی بارش سوکھنے لگی۔ جمشید نے اس عمارت کی دیوار اوپر والی منزل کے کونے والے کمرے میں پناہ لی، جس میں کاٹ کباڑ دھرا تھا۔ گتے کے کچھ ڈبے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک طرف لکڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا جس کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں اور ریت کا چھوٹا سا ڈھیر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ بغیر کھڑکی اور واحد دروازے والے اس کمرے کو، جو شاید اس زیر تعمیر عمارت کا سٹور روم بھی تھا، اس نے گوشہ نما جنت جان کر ہی منتخب کیا تھا، کیونکہ اس طرف آنے والے کو 3-4 کمروں سے گزر کر اور لکڑی کے اس دروازے کو کھول کر اندر آنا پڑتا تھا جو کمرے کے باہر لگا تھا۔ جمشید نے اس دروازے کے پیچھے احتیاطاً لکڑی کی 3-4 خالی پیٹیاں بھی رکھ دی تھیں تاکہ اچانک دروازہ کھولنے کی صورت میں آواز پیدا ہونے سے وہ ہوشیار بھی ہو جائے۔ اس کے پاس سوچنے اور فکر کرنے کے لیے یوں تو بہت سے موضوعات تھے، لیکن جمشید نے فی الوقت رات کا مسلسل بھاگ دوڑ اور بارش میں بھیگے کپڑوں میں ملبوس اپنے جسم کو کچھ دیر کے لیے آرام دینا ضروری سمجھا۔ ان ڈبوں پر پھیلا دیے اپنے کپڑے اور جو سورج کی روشنیوں کی براہ راست زد میں تھے، اور خود گتے کے ڈبے پھاڑ کر انہیں بستر کی شکل دینے کے بعد اس نے دھوبی گھاٹ سے چرائی بی ایس ایف کی وردی کو سرانے کی شکل دے دی۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر لمبی تان کر سو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے تک وہ گہری نیند سوتا رہا، پھر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ نیند میں بھی اس کے احساس کانوں نے کچھ ٹرکوں کی آوازیں سن لی۔ بجلی کی سی پھرتی سے اس نے اپنے پسینے میں تیرتے جسم کو کپڑے پہنائے اور چوکنا ہو کر بیٹھ رہا۔ ٹرکوں کی آوازیں کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آ رہی تھیں۔ کمرے پر چھت ڈالنے کے لیے اس کی دیواروں میں لکڑی کے بالے پھنسائے گئے تھے۔ سوراخوں کی مدد سے اس نے ٹرکوں کی سمت کا اندازہ کر لیا تھا۔ یہ 3 ٹرک تھے جو سیدھے اس بلڈنگ کی طرف آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ اس نے بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے چیتے کی طرح پنجوں پر چل کر ساری عمارت کا جائزہ لے لیا تھا اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فرار کے راستوں کو ذہن نشین کر چکا تھا۔ سورج سے دوربین کا کام لیتے اس نے اپنی نظروں ٹرکوں پر ہی گاڑ رکھی تھیں جو اب اس عمارت کے بہت نزدیک آ گئے تھے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ عمارت سے ملکہ سڑک سے جنگل کی طرف چلے گئے، لیکن ایک پریشان کن سوال اس کے لیے چھوڑ گئے۔ اس نے 2 ٹرکوں میں بی ایس ایف اور آرمی کے جوانوں کو اور آخری ٹرک میں 15-20 سویلین کو دیکھا تھا۔ اگر اس کی نظریں اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھیں اور وہ ہوش و حواس میں تھا، تو اس آخری ٹرک کے تمام سواروں کا تعلق اس کے اپنے ملک سے تھا۔ اس نے ان ٹرکوں کو خصوصی قسم کے پہناوے سے پہچان لیا تھا اور اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہو سکتا ہے۔ اس بات کا سیدھا مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ ضرور اس مصنوعی جنگل میں ہی ان لوگوں نے اپنا تربیتی مرکز بنا رکھا تھا، جہاں سے وہ تخریب کاروں کو تیار کر کے پاکستان کی سرحد میں داخل کیا کرتے تھے۔ کیپٹن جمشید کا غصے سے خون بھی کھولنے لگا تھا۔
اور اسے ان بیچارے تخریب کاروں پر بھی رحم آ رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ لوگ بھارتی پروپیگنڈا اور اپنے گمراہ لیڈروں کا شکار ہو کر دشمن کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے اور اس کے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کا دشمن تھا جو اتنا مکار تھا، ان غداروں کو اپنے پالتو کتوں جتنی اہمیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے ان بدبختوں کو سرحد سے 15-20 میل دور ہی روک لیا تھا اور اس سے آگے اپنے وطن میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اس نے ان غداروں کو صرف استعمال کرنا تھا، انہیں اپنے رشتہ دار نہیں بنانا تھا۔ اب وہ اس کھلی کھڑکی کے ایک کونے سے سر ٹکائے ان ٹرکوں کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹرک اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیپٹن جمشید نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ جب ذرا سہولت میسر آئی تو سب سے پہلے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی کمرے کی بجائے تندور میں پھر رہا ہے، جس کی آگ اتنی تپائی جا چکی ہے کہ اب بآسانی سے اس میں روٹیاں پکائی جا سکتی ہیں۔ سورج یہاں کچھ ایسی پوزیشن سے نکلتا تھا کہ کمرے کے ہر روشن دان سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ قریباً 3 گھنٹے سوتا رہا۔ اس کے جسم سے پسینہ فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور کمرے جس طرح رات بارش میں بھیگے تھے اب چند منٹ بعد ہی پسینے میں بھیگنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمشید کو احساس ہوا جیسے اس کی زبان خشک ہو کر تالو سے چپک گئی ہو۔ اس کے گلے میں خراش ہو رہی تھی اور پیاس سے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس کی حالت صحرا کے اس مسافر جیسی تھی جو نخلستان کا راستہ بھول کر اچانک بے آب و گیات ریتیلے میدان میں نکل آیا ہو۔ کیپٹن جمشید نے چاہا کہ اپنے تھوکی سے حلق کو تر کر لے، لیکن اس کے بدن سے تو سارا پانی پسینے کی صورت میں نکل گیا تھا۔ جس گتے کے بستر پر وہ استراحت کر رہا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے پانی میں ڈبو کر بچھایا گیا ہو۔ اپنے اس حال پر وہ خواہ مخواہ مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ کا بھی ایک پس منظر تھا۔ اسے یاد آ گیا جب اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران وہ اپنی کمپنی کے ساتھ بھوکا پیاسا 20 گھنٹوں سے پیدل چل رہا تھا اور اس کی جسمانی حالت بدتر تھی، تو اس کے کمپنی کمانڈر نے انہیں مسکرانے کی تلقین کی تھی۔ سر، کیا اس سے ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ اس کے کورس میٹ لیفٹیننٹ خالد نے پوچھا تھا۔ نو، لیکن حوصلہ بڑھ جائے گا۔ خود پر ترس کھانے کی بجائے مسکراتے رہنے سے تم اگلے مزید 40 گھنٹے تک اس حالت میں سفر کر سکتے ہو۔ کمپنی کمانڈر نے اپنی سیاہ عینک کے شیشوں میں سے مسکراتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ سر، یہ بھی تو ممکن ہے ہماری بوتلوں کا پانی ہی کچھ دیر بعد بھاپ بن کر اڑ جائے۔ اس مرتبہ اس نے خود سوال کیا تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن 3 گھنٹے سے پہلے اگر تم میں سے کسی نے بوتل کو ہاتھ لگایا تو اسے مزید 8 دن کے لیے یہی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم میں سے کوئی مزید 8 دن یہاں گزارنے پر تیار ہے تو ٹھیک ہے پھر۔ اس نے ایسے لاپرواہی سے اتنی بڑی بات کی تھی جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے انسٹرکٹر کی کمان میں ایک قدرے آباد جگہ پر پہنچے اور پانی کی بوتلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر نیا حکم مل گیا۔ میرے خیال سے ابھی اس پانی کو ریزرو ہی رہنے دو، بس ابھی 20 کلومیٹر مزید سفر کرنا ہے۔ کمانڈر نے بڑے خشک سے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن سر، ابھی تو ہمیں، خالد نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ کمانڈر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اصل میں بھول گیا تھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے، اور اب نقشہ دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے ہم اپنی منزل سے ابھی 20 کلومیٹر دور ہیں۔ اس راستے میں تو کوئی آبادی آنے کا بھی امکان نہیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھنے کا بھی تکلف گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن سر، پانی اب تو ٹارگٹ ٹائم بھی مکمل ہے، خالد نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تھا۔ بھائی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے تو صرف آنے والے حالات سے آگاہ کیا ہے، کمانڈر نے انہیں چڑھانے کے سے انداز میں کہا۔ سر، یہ تو ایک صورت ہے، کمانڈر نے خالد کی بات کاٹ کر کہا۔ کیا؟ پانچوں نے بڑی پرامید نظروں سے اپنے سر کی طرف دیکھا۔ ایک تالاب ہے یہاں، وہاں سے مل سکتا ہے۔ ان کے سر کو تو جیسے ان پر ترس آ گیا ہو۔ پانچوں جب اپنے کمانڈر کے ساتھ پانی والے تالاب پر پہنچے تو ایک ساتھ سر پیٹ لیا۔ تالاب پر کائی جمی ہوئی تھی اور اس کے کنارے اگے درختوں کے پتے اس میں تیر رہے تھے۔ بے فکر رہو، اس گاؤں کے لوگ بھی یہاں سے ہی پانی پیتے ہیں،
ان کے جانور بھی انسانوں اور جانوروں کے بھائی چارے کی اس سے اچھی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اتنا کہہ کر ان کے کمانڈر نے اس کی طرف دیکھے بغیر تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر پانی سے جمی کائی کو ہاتھ سے الگ کیا اور اپنا منہ دھونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑوں سمیت ہی پانی اپنے سارے جسم پر ڈالا اور بے تکلفی سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ عام حالات میں تو وہ ایسا پانی اپنے باتھ روم میں بھی استعمال نہ کرتے، لیکن یہاں تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدقات انہیں بھی اپنے کمانڈر کی تقلید کرنی پڑی۔ پیاس سے جاں بلب کمانڈوز نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔